السلام علیکم پیارے طلباء اور طالبات، کی نئی کتاب 2025-2026 آج ہم حصہ نظم میں پہلی نظم جو ہے وہ ہماری تھی حمد، اور دوسری نظم نعت شاعر ماہر القادری۔ آج ہم نعت کا جو ہے اس کی تشریح آپ کے سامنے میں کروں گی، اور نظم کا جائزہ بھی لیا جائے گا۔ تو اس کے بعد دیکھتے ہیں لیکچر میں SLO 20 تیار کیا گیا ہے اس امتحانی نقطۂ نگاہ سے کہ پیپر کو حل کرتے ہوئے تمام طلباء و طالبات کو کسی بھی قسم کی دشواری کا سامنا نہ ہو۔ نظم نعت، اچھا اب سب سے پہلے ہم یہاں پر نظم کی اقسام آپ کے سامنے رکھیں گے۔ نظم والے لحاظ سے موضوع حمد، نعت، قصیدہ، منقبت اور مرثیہ۔ نظم حیت کے لحاظ سے، شکل کے لحاظ سے قطع، غزل، ہائکو، رباعی، مخمس، مسدس، مسمن، آزاد نظم، نثری نظم اور نظم معرہ۔ اردو کے مشہور نظم گو شعرا الطاف حسین حالی، علامہ اقبال، خوشی محمد ناظر چودھری، جوش ملی آبادی، حفیظ جلندری، میرا جی، مجید امجد، ظفر علی خان، فیض احمد فیض اور احسان دانش وغیرہ کے نام شامل ہیں۔ نظم نمبر 2 نعت۔ نعت کے تمام اشعار جو ہیں وہ ایک دفعہ اس کی ہم پڑھائی کریں گے۔ پہلا شعر ہے: رسول مجتبیٰ کہیے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہیے، خدا کے بعد بس وہ ہیں، پھر اس کے بعد کیا کہیے۔ نظم کا دوسرا شعر: شریعت کا ہے یہ اسرار، ختم الانبیاء کہیے، محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب خدا کہیے۔ تیسرا شعر: جب ان کا ذکر ہو دنیا سراپا گوش ہو جائے، جب ان کا نام آئے مرحبا صلی اللہ کہیے۔ چوتھا شعر: میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم شمع ہدایت ہے، یہ وہ منزل ہے جس کو مغفرت کا راستہ کہیے۔ پانچواں شعر: محمد کی نبوت دائرہ ہے نور وحدت کا، اسی کو ابتدا کہیے، اسی کو انتہا کہیے۔ چھٹا شعر: غبار راہ طیبہ سرمائے چشم بصیرت ہے، یہی وہ خاک ہے جس خاک کو خاک شفا کہیے۔ ساتواں شعر: مدینہ یاد آتا ہے تو پھر آنسو نہیں رکتے، مدینہ یاد آتا ہے تو پھر آنسو نہیں رکتے، میری آنکھوں کو ماہر چشمائے آب بقا کہی۔ کلیات ماہر القادری ان کی کتاب ہے ماہر القادری کی، جس میں سے یہ لیا گیا ہے، نظم لی گئی ہے۔ اب ہم اس کو دیکھتے ہیں، اپنا اس کی تشریح کو، اشعار اور تشریح۔ پہلا شعر: رسول مجتبیٰ کہیے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہیے، خدا کے بعد بس وہ ہیں، پھر اس کے بعد کیا کہیے۔ اس شعر میں شاعر نے محبت عظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ چاہے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مجتبیٰ کہیں یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں، ہر لقب ان کی عظمت کا اور برتری کا اعلان ہے۔ دوسرے مصرے میں شاعر بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد اگر کوئی ہستی سب سے زیادہ قابل تعظیم ہے، عزت کے قابل ہے، مقام و مرتبہ والی ہے، تو وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان کے بعد کسی کا ذکر کرنا گویا فضول ہے، کیونکہ ان جیسا کوئی اور نہیں۔ تو قول شاعر: تمہارے در کا فقیر ہوں، یہی ہے میری پہچان، مدینے والے کا غلام ہوں، یہی میری شان۔ یہ شعر عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گہرائی کو ظاہر کرتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ میرا سب سے بڑا فخر یہ ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی در کا فقیر ہوں۔ میری اصل پہچان اور عزت اس بات میں ہے کہ میں مدینے والے محبوب خدا کا غلام ہوں، اور یہی میری دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ دوسرا شعر دیکھتے ہیں: شریعت کا ہے یہ اسرار، ختم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کہیے، محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کہیے۔ طلبہ اور طالبات، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نعت نظم کی پڑھائی کر رہے ہیں، تو نعت ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کی جائے۔ آپ کی عظمت، آپ کی برتری، آپ کی اولیت، آپ کو رحمت للعالمین کہا گیا ہے، آپ کی تعریف بیان اس نظم میں کی جائے۔ دوسرے شعر کی تشریح ہے: شاعر کہتا ہے کہ شریعت یعنی اسلامی قانون کا تقاضا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی مانا جائے، کیونکہ یہ ایمان کی بنیاد ہے۔ لیکن صرف قانون اقرار کافی نہیں، یعنی یہ زبان سے کہنا کافی نہیں،
بلکہ کیا ہے، عشق مصطفیٰ کا تقاضا یہ کہ انسان دل سے انہیں محبوب خدا کہے کہ یہی محبت کی معراج ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل کیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہے کو صدق کے دل سے مانا جائے اور اس پر عمل کیا جائے۔ یہ شعر دین کی دونوں بنیادوں، شریعت اور محبت کا حسین امتزاج ہے۔ بقول شاعر، نہ کوئی آپ سا آیا نہ کوئی آپ سا ہوگا، خدا کی شان ہے یہ مصطفیٰ جیسا بنایا۔ اب یہ حوالہ شعر ہے جسے آپ تشریح میں شامل کریں گے۔ اس شعر میں شاعر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مثال عظمت اور انفرادیت کو بیان کرتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ نہ آپ جیسا کوئی ماضی میں آیا نہ مستقبل میں آ سکتا۔ یہ صرف اللہ کی قدرت کا کمال ہے کہ اس نے اتنی عظیم ہستی کو پیدا فرمایا۔ یہ شعر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی شان یکتائی، یعنی آپ کی واحد شان کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکیلی شان کو اور اللہ کی تخلیق پر دلالت کرتا ہے، دلیل دیتا ہے کہ اللہ نے آپ کو پیدا کیا، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور آپ ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات رب العالمین ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات رحمت للعالمین ہے۔ تیسرا شعر ہے، جب ان کا ذکر ہو دنیا سراپا گوش ہو جائے، جب ان کا نام آئے مرحبا صلی اللہ کہیے۔ تشریح ہے، اس شعر میں شاعر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی برکت، عظمت اور روحانی اثرات کو بیان کر رہا ہے۔ جب بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو تو کائنات ہماتن گوش ہو جاتی ہے۔ ہماتن گوش کا مطلب کہ کائنات سراپا، سر سے پیروں تک وہ ذکر سنتی ہے، جیسے ہر زیرو سننے کے لیے رک جائے۔ جب ان کا نام آتا ہے تو دل و زبان سے بے اختیار مرحبا اور صلی اللہ جیسے الفاظ نکلتی ہیں۔ یہ محبت، ادب اور عقیدت کا وہ بلند درجہ ہے جو صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے مخصوص ہے۔ یہ شعر سامع کے دل کی کیفیت اور عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات کو بہت خوبصورتی سے پیش کرتا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں۔ بقول شاعر، حوالہ شعر ہے، ملے جو ذکر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور دل میں کہیں تو خود بخود ہی زمانہ ضیا کہے، یعنی خود بخود زمانہ روشن ہو جائے۔ شاعر کہتا ہے کہ جب دل میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی روشنی اترتی ہے تو وہ نور انسان کی زندگی ہی نہیں بلکہ اس کے ارد گرد کے ماحول کو بھی روشن کر دیتا ہے۔ پھر ہر طرف روشنی اور برکت ہی محسوس ہوتی ہے، اور لوگ اس نور کو دیکھ کر خود بھی کہہ اٹھتے ہیں کہ یہ ضیا، یہ روشنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی ہے۔ یہ شعر نعتیہ ادب میں ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان اور اس کے روحانی اثرات کی اعلیٰ مثال ہے۔ آگے ہم شعر نمبر 4 دیکھتے ہیں۔ میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم شمع ہدایت ہے، یہ وہ منزل ہے جس کو مغفرت کا راستہ کہی۔ طلبہ اور طالبات، آپ کو سب سے پہلے شعر کے مفہوم کا پتہ ہونا چاہیے، اور شعر کا مفہوم کیا ہے کہ اگر آپ اسی شعر کی نثر کو بیان کریں، میرے سرکار کے نقش قدم شمع ہدایت، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی بات پر اگر عمل کریں تو وہ ہدایت کی شمع کے برابر ہے۔ یہ وہ منزل ہے کہ جس کو بخشش کا راستہ کہیں، یہ اس کا مفہوم ہے۔ اب تشریح بتاتی ہوں آپ کو۔ شاید کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص زندگی کے سفر میں اندھیروں میں بھٹک رہا ہو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کو اختیار کر کے وہ ہدایت کی روشنی پا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، قول و فعل اور ہر عمل دنیا کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ جیسے ایک مسافر سفر میں روشنی کی تلاش کرتا ہے تاکہ وہ گمراہی سے بچ جائے، ویسے ہی انسانیت کو نجات کی روشنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے مل سکتی ہے۔ اتباع سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے۔ نقش قدم کا مطلب یہ نہیں کہ صرف جسمانی قدموں کے نشان ہیں، بلکہ اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی، سچائی، صبر، عدل، رحم، تقوی، عبادات، معاملات اور اخلاق۔ یہ وہ منزل ہے جسے پانا ہر مومن کا خواب ہوتا ہے، اور وہ منزل ہے اللہ کی مغفرت، اللہ کی بخشش۔ جب کوئی شخص سچے دل سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے، آپ کی اطاعت کرے، آپ کی فرما برداری کرے، تو اللہ کی رحمت اس پر نازل ہوتی ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں اور وہ بندہ جنت کا مستحق بن جاتا ہے۔ قدموں میں تیرے رکھتی ہم نے زندگی کی راہیں، جو تو دکھلا دے وہی اب ہمارا قبلہ ہو جائے۔ شعر نمبر 5 دیکھتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت دائرہ ہے نور وحدت کا، اسی کو ابتدا کہیے اسی کو انتہا کہیے۔ تشریح،
شاعر اس شعر میں یہ پیغام دے رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت محض ایک پیغام یا ایک منصب نہیں، بلکہ وہ اصل نور ہے جس سے پوری کائنات نے وجود پایا۔ جیسے دائرہ کسی ایک نقطہ پر شروع ہو کر اسی پر مکمل ہوتا ہے، ویسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت آغاز بھی اور کمال بھی، یعنی رب وحدانیت کا ظہور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے مکمل ہوا۔ درود ان پر کہ جن کے دم سے کائنات ہے، نہ ان کا ابتدا کوئی نہ ان کی انتہا کوئی۔ یہ حوالہ شعر ہے طلبہ اور طالبات۔ آگے دیکھتے ہیں، یہ شعر اسی عقیدت کو مزید گہرائی سے پیش کرتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہر حد سے بلند ہے، ان کا مقام انسانوں کے فہم سے بالاتر ہے۔ شاعر کے مطابق کائنات کی تخلیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور میں چھپی اور اس نور کے بغیر تخلیق کائنات کا کوئی مفہوم نہیں۔ اس شعر میں عشق، عقیدہ اور عرفان کی خوبصورت جھلک نظر آتی ہے۔ آگے دیکھتے ہیں شعر نمبر 6۔ غبار راہ طیبہ سرمائے چشم بصیرت ہے، یہی وہ خاک ہے جس خاک کو خاک شفا کہیے۔ تشریح: پہلا مصرع غبار راہ طیبہ سرمائے چشم بصیرت، شاعر یہاں کہنا چاہتا ہے کہ مدینہ منورہ کی خاک جہاں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے وہ خاک ہے جس کو اگر روحانی آنکھوں میں سرما کی طرح لگایا جائے تو دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ بصیرت صرف ظاہری نہیں بلکہ دل کی وہ روشنی ہے، بصیرت سے مراد روشنی ہے جو حق اور باطل میں فرق کر سکے، جو حقیقت کو پہچان سکے، جو گورے اور کالے میں فرق کر سکے، جو صحیح اور غلط کا فرق بتا سکے۔ یہ خاک بظاہر مٹی ہے لیکن اہل دل کے لیے روحانیت کا خزانہ ہے۔ دوسرا مصرع، یہ وہ خاک جس خاک کو خاک شفا کہی، یہاں اس کی مٹی کی عظمت کو بڑھایا گیا کہ یہ وہی خاک ہے جسے لوگ شفا کی خاک کہتے ہیں، یعنی جو بیماریوں کے ساتھ ساتھ روحانی بیماریوں کا علاج کرتا ہے، روح کی بیماریوں کا تبھی علاج ہوگا جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے، آپ کی کہی ہوئی باتیں سنت کے طور پر ہم اس پر عمل پیرا ہوں گے۔ مدینہ کی خاک میں محبت رسول برکت، نور اور تاثیر ہے جو دلوں کو بدل دیتی۔ مدینے کی ہوائیں دل کو راحت دے رہی ہیں، یہی وہ نکہتیں ہیں جن سے جنت مہک رہی ہے۔ آگے ہم آخری شعر دیکھتے ہیں، 7واں شعر نظم نعت کا۔ مدینہ یاد آتا ہے تو پھر آنسو نہیں رکتے، میری آنکھوں کو ماہر چشمہ آب بقا کہی۔ پہلا مصرع، مدینہ یاد آتا ہے تو پھر آنسو نہیں رکتے، یعنی شاعر نے اس میں کہا ہے، اس مصرے میں شاعر مدینہ کی روحانی کشش، محبت رسول کی شدت کا اظہار کرتا ہے کہ جب محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر مدینہ دل میں آتا ہے تو آنکھیں بے اختیار اشکبار ہو جاتی، یعنی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، دل کی گہرائیوں سے ایسا جذبہ ابھرتا ہے جو لفظوں سے بالاتر ہے، یعنی میں اپنے لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ یہ آنسو دکھ یا مایوسی کے نہیں بلکہ عشق، محبت، عقیدت اور روحانی تڑپ کے آنسو۔ یہ کیفیت عام نہیں، یہ عاشقوں کا مقام ہے، یعنی یہ ایک عام کیفیت نہیں ہے بلکہ یہ عاشق ہی ہے جو اس کیفیت کو سمجھ سکتا ہے۔ ایسے آنسو صدق کے دل کی نشانی ہوتے ہیں اور یہ مدینہ کے فراق میں، مدینہ کی جدائی میں نکلنے والے وہ آنسو ہیں جنہیں عرش بھی پہچانتا ہے۔ دوسرا مصرع، میری آنکھوں کو ماہر چشمہ آب بقا کہیے، یہ مصرع پورے شعر کو ایک ماورائی جہت دیتا ہے، یعنی ایک الگ سی ہی جو ہے وہ جدت دیتا ہے، جدید طرح سے اس کو بیان کیا گیا ہے۔ شاعر اپنی آنکھوں سے بہنے والے آنسو کو اس قدر مقدس اور مسلسل قرار دیتا ہے کہ کوئی ماہر بصارت انہیں عام آنکھوں نہیں بلکہ آب بقا کا چشمہ سمجھتی ہے۔ یہاں آب بقا کا استعمال بہت گہرا ہے، یہ آنسو فنا نہیں ہوتی، ان کا منبع محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ ان آنسو میں شفا ہے، روشنی ہے، طہارت یعنی پاکیزگی ہے، بقا یعنی باقی ہے، یعنی یہ آنسو فنا ہونے والے نہیں ہیں، یہ آنسو کائنات جب تک چل رہی ہے اور جب تک ختم نہیں ہوتی یہ آنسو جاری رہیں گے۔ یہ کیفیت صرف ان عاشقوں کو نصیب ہوتی ہے، یاد رکھیے گا، دوبارہ سے یہ لائن پڑھ رہی ہوں کہ یہ کیفیت صرف ان عاشقوں کو نصیب ہوتی ہے، وہ عاشق جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتے ہیں، ان کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت بسی ہے، ان کی آنکھیں جو صرف دیکھنے کے لیے نہیں بلکہ یاد مدینہ میں بہنے کے لیے پیدا ہو۔ نظر جب اٹھتی ہے مدینہ کی طرف یا رب، دل کہتا ہے بس اب یہیں سانسیں تمام ہیں۔ طلبہ اور طالبات، آگے جو ہے وہ اضافی اشعار ہیں، آپ چاہیں تو حوالہ کے طور پر یہ اشعار بھی لکھ سکتے ہیں۔ میری خواہش ہے کہ تمام طلبہ اور طالبات جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ ان اشعار کی تشریح کو اپنی نوٹ بک میں لکھیں، تاکہ اور اپنے الفاظ میں لکھیں، آسان کر کے تشریح لکھیں اور اپنی نوٹ بک کو ایک گائیڈ بک بنائیں
ताकि इम्तिहान जब आए, चाहे आपके स्कूल कॉलेजेस के इम्तिहानात हों, चाहे आपके फेडरल बोर्ड के इम्तिहानात, बोर्ड का पेपर हो, आप अपने हाथों से लिखी हुई तशरीह को सामने रख के पढ़ें, याद करें और इम्तिहान में वही लिखें। ये वो इजाफी इशारे पढ़ती हूँ कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं, वो नबियों में रहमत लकब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बर लाने वाला, वो अपने पराये का गम खाने वाला। अच्छा आगे है, अगला शेर देखते हैं। जारी है दो जहां पे हुकूमत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, करते हैं महरूमा अतात रसूल की। तो ये वो इजाफी अशार हैं। उम्मीद है कि आज जो है आपको नात की तशरीह हवाले के तौर पर समझ आ गई होगी। आप इसको बहुत बेहतर अंदाज से तशरीह को अपनी नोटबुक में लिखेंगे और ये लेक्चर आपके लिए बहुत सूदमंद रहेगा। बहुत शुक्रिया। तलबा और तलबात इजाज़त दीजिए स्टडी विजन की तरफ से। अल्लाह हाफिज़।